بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس عقائد کہ مسلمانوں کے لیے اپنے رب کے متعلق کن کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، وہ ہم نے بحمدہ تعالی مفصلاً اس کو بیان کر دیا ہے۔ ابھی جو ہم شروع کرنے لگے ہیں اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا واجب ہے اور کیا محال ہے۔ واجب کا انکار، محال کا اقرار موجب کفر ہے۔ نبی کے حق میں کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز محال ہے، یعنی یہ نبی کے حق میں ممکن نہیں ہے۔ کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز جائز ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم جو نبوت کے متعلق ہمارے عقائد ہیں مسلمانوں کے، اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ تو نبی بشر کو کہتے ہیں۔ نبی جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ بشر ہوگا، انسان ہوگا، ٹھیک ہے جی، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی کے لیے بشر ہونا ضروری ہے، رسول فقہاء اور علماء فرماتے ہیں اس کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں ہے۔ رسول بشر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ملائکہ کے اندر بھی، فرشتوں کے اندر بھی رسول موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ اب یہاں جاءت رسولنا فرمایا کہ ہم نے تحقیق آئے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس، بشارت لے کر آئے اور انہوں نے کہا سلامہ۔ تو اب یہ اللہ نے فرمایا ہمارے رسول آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو وہ رسول اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ ملائکہ ہیں۔ کون مراد ہے جی؟ تفسیر تبری کے اندر آپ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیں گے تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ۔ وہ رسول کون ہے؟ ملائکہ۔ تو اس لیے رسول کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بشر یعنی انسان، رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ فرشتوں کے اندر بھی رسول ہیں۔ بات سمجھ آگئی جی؟ اچھا جی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ ان میں کوئی جن ہے نہ ہی کوئی عورت ہے۔ کوئی جن بھی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی عورت بھی نبی نہیں ہو سکتی، نبیہ نہیں ہو سکتی۔ انبیاء سب کے سب بشر ہیں اور سب کے سب کیا ہیں؟ مرد ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ تو جن کو بھیجا گیا ہے وہ کون ہے؟ مرد، رجال۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ارشاد فرمایا۔ تو الجامع احکام القرآن، امام قرطبی کی تفسیر قرآن ہے، قرآن کی انہوں نے تفسیر کی ہے۔ سورۃ یوسف کی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں قال الحسن لم يبعث اللہ نبیا من اہل البادیۃ قط ولا من النساء ولا من الجن، کہ اللہ نے کسی بھی علاقے کی طرف جس کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے تو وہ مرد ہی تھا، عورت اور جن کو کسی کو بھی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء بشر ہیں اور کون ہیں؟ مرد ہیں، نہ کوئی جن نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی عورت نبی ہو سکتی ہے۔ تیسرا عقیدہ ہمارا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ پر واجب تھا کہ اللہ نے نبی کو بھیجنا ہے، نہیں، اللہ پر واجب نہیں ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیج دی۔ یہ تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مخلوق پر رحم کیا، مخلوق پر فضل فرمایا کہ اس نے انبیاء کو بھیج دیا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ کسی قسم کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا انتخاب فرمایا اور ان کو ان پر بھیج دیا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ چوتھی،
بات اور چوتھا عقیدہ جو اب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ نبی کے لیے وحی خدا کا ہونا ضروری ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نبی رحمت خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، ان کا کہنا وحی خدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی انبیاء کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے، چاہے وہ بلا واسطہ ہو چاہے وہ بالواسطہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بالواسطہ بلا واسطہ، تو اس لیے وہی انبیاء کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ جس سے بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے مگر وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، ڈائریکٹ کلام نہیں، وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے اس سے کیا کرتا ہے؟ کلام فرماتا ہے۔ او یرسل رسولا، اب یہاں پھر رسول کس کو فرمایا؟ ملائکہ کو، یا پھر وہ رسول یعنی ملائکہ کو بھیجتا ہے اور وہ اپنے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ جو چاہے وہ ان کی طرف کیا کر دیتے ہیں؟ وحی فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو اللہ تعالیٰ جس سے بھی کلام فرماتا ہے یا وحی کے ذریعے یا پھر ماورائے حجاب، اللہ تعالیٰ یا رسولوں کو یعنی فرشتوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص انبیاء سے کیا کرتا ہے؟ کلام فرماتا ہے۔ پانچواں عقیدہ، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن عظیم، اور زبور بھی اسی کے اندر۔ تورات جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور قرآن کے اندر تقریباً سب سے زیادہ ذکر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اللہ بڑے پیار سے یا موسیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، بار بار ہر جگہ پر موسیٰ موسیٰ کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور اس امت پر اس لحاظ سے بھی ان کا احسان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ گئے، آسمانوں کی سیر بھی کی، وہاں اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا، واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا فرمایا 50 نمازوں کی صورت میں۔ جب واپس آئے وہ تحفہ لے کر تو چھٹے آسمان پر غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے عرض کی حضور کیا تحفہ ملا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، فرمایا واپس چلے جائیے، اللہ کے حضور جا کے تخفیف کروائیں، کمی کروائیں، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میں بنی اسرائیل میں رہ کر آیا ہوں، بنی اسرائیل میں مجھے آزمایا گیا ہے، بنی اسرائیل کے اندر وہ من و سلوہ کھا کر بھی نہیں مانے، آسمان سے بٹیرے اترتے تھے ان کے لیے، وہ نہ مانے، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس انہوں نے بھیجا، حضور اللہ کے حضور دوبارہ حاضر ہوئے اور جا کر تخفیف کی عرض کی، حضور تخفیف کر دیجئے، 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، کم ہوتے ہوتے 45 جب رہ گئیں، 45 کم ہو گئی اور 5 باقی رہ گئیں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، حضور آپ پھر جائیں، اللہ کے حضور جائیں، حاضر ہوں اور جا کر عرض کریں اس سے بھی کم کر دیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ مجھے اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے سمت پر احسان۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور جناب داؤد علیہ السلام پر زبور، اور یہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جہاں فرشتے، جہاں پرندے اور جانور چل رہے ہوتے تھے، وہ بھی آپ کی آواز، اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، تو وہ بھی وہی رک جایا کرتے تھے، ان پر وجد طاری ہو جایا کرتا تھا، کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو جناب داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا، اور سب سے افضل کتاب قرآن کریم، جو باقی کتب ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، نازل تو کیا لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، انبیاء کے سپرد تھی، ان کے بعد اس وقت کے علماء کے سپرد تھی، اس میں خلط ملط ہو گیا اور وہ تحریف کا شکار ہو گئی، تو اس کے اندر تحریف ہو گئی۔ سب سے افضل کتاب قرآن کریم کس پر نازل کی؟ سب سے افضل رسول ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا، اور نازل فرما کر اس امت کے لیے ہدی للناس کیا بنایا؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ لوگ قرآن کریم کو پڑھیں اور اس سے کیا کریں؟ ہدایت حاصل کریں۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے، اس میں افضل و مفضول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مقصد پر نازل فرمایا، تو 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن میں پہلی کون سی ہے جی؟ تورات، دوسری کیا ہے؟ زبور، تیسری کیا ہے؟ انجیل، چوتھی کیا ہے؟ قرآن مجید۔
تورات جناب موسیٰ علیہ السلام پر، زبور جناب داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مقصد پر نازل ہوئی۔ تو اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ان تمام چیزوں پر عقیدہ رکھیں اور ان چیزوں کو جانیں اور ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔